کہ آخر جماعت اسلامی اقتدار میں کب آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی سازش کے ذریعے، انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں کے ذریعے یا کسی بھی غیر دستوری، غیر آئین اور غیر شرعی کے ذریعے تو اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ ہم آئیں گے عوام کے سپورٹ سے، عوام کے ووٹ سے، اور انشاءاللہ آنے والا دور جماعت اسلامی ہی کا ہے۔ اس لیے کہ اور کون رہ گیا؟ آپ نے پی ڈی ایم کو دیکھا، پیپل پارٹی کو دیکھا، پی ٹی آئی کو دیکھا، تو آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے، اب متبادل جماعت اسلامی ہی ہیں۔ یہ تو عام بچے، نوجوان، بزرگ سب اب یہی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہم جو دوسری پارٹیوں کی کرپشن ہیں، دیگر معاملات ہیں، تو کافی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ آپ کے لیے شاید کوئی نئی چیز ہو ان کی کرپشن، عوام تو بہت دیر سے سنتے آ رہی ہے، پھر بھی جماعت اسلامی کو متبادل نہیں سمجھا جاتا۔ میرا خیال ہے کہ ماضی میں لوگوں کو اتنے اویئرنس نہیں تھی، لیکن سوشل میڈیا نے، اور پھر یہ ہے کہ معلومات تک رسائی جو اب ہر شہری کا ایک حق ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے۔ اب دیکھیے مثلا ہم لے لیں توشہ خانہ۔ توشہ خانہ تو پہلے سے موجود تھا، لیکن پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ توشہ خانہ میں جو چیزیں موجود ہے وہ کون اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور قیمتی چیزیں ذاتی جائیدادوں میں اور پراپرٹی میں کون منتقل کرتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ اس میں تقریباً تمام سابق وزرائے اعظم، سابق صدور اور جس کا بس چلا ہے وہ انہوں نے اپنے حصے کا سامان، پسند کا سامان اٹھایا ہے، فروخت کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ ماضی میں لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں بالکل معلومات نہیں تھی، بلکہ یہ لفظ ہی نیا تھا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا، مرسیڈیز گاڑی بھی کسی نے دی تھی، وہ بھی اٹھا کے لے گئے، ہار بھی کسی نے دیا تھا، وہ بھی اٹھا کے لے گئے، گھڑی بھی سعودیوں نے دیا تھا، وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ پہلے لوگوں کو یہ معلومات نہیں تھے، اور اس لیے جو سیاسی لیڈر ہے یہ ہر موضوع پر بات کرتے ہیں سوائے اس موضوع پر۔ تو آپ بھی بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، کبھی آپ کو کسی نے، دوست نے فون نہیں کیا، سرکاری افسر نے، یہ توشہ خانہ میں یہ چیز بڑی اچھی آئی ہوئی ہے، اگر آپ لینا چاہیں؟ دیکھیں ہمارا ایک کنسپٹ تو پہلے ہی سے کلیئر ہے۔ برطانیہ جاتا ہوں یا سعودی عرب جاتا ہوں، کوئی لوگ مجھے ایسی چیزیں دے دیتے ہیں، قیمتی موبائل ہوتے ہیں، گھڑی ہوتے ہیں، مجھ سے پہلے عمرہ، تو آ کر باقاعدہ جمع کرتے ہیں۔ کہاں جمع ہوتا ہے؟ آپ کا بھی کوئی توشہ خانہ؟ جی اپنے، یعنی ہمارا جو بیت المال کا شعبہ ہے ہم اس میں جمع کرتے ہیں، اور اس کا ایک باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا توشہ خانے کے بارے میں۔ یہ تو سب سے پہلے جب وہ ترکی کے صدر آئے تھے تو یہ بردگان صاحب، ان کے اہلیہ نے کوئی ہار دیا تھا ہمارے ملک کے یتیم بچوں کی تعلیم کے لیے، اور اس ہار کو وزیر اعظم نے اٹھایا اور اپنی اہلیہ صاحبہ کو دی، تو یہ پہلی خبر تھی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب؟ یوسف رضا گیلانی۔ اس کے بعد جب جناب نواز شریف، یہ اپنے عمران خان صاحب نے گھڑی کے بارے میں ان کی بات آئی، اور وہ بھی ایسی نہیں آئی، وہ ایسی آئی کہ دبئی میں ایک دکان میں وہ پتہ چلا، اور پھر وہ واپس اس آدمی کو پہنچ گیا جس نے ان کو دیا تھا۔ اس کے بعد یہ موضوع بن گیا۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی میں لوگوں کو یہ خبر نہیں تھی کہ توشہ خانے میں لوگ چیزوں کو جمع رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے خود اپنے لیے ایک ایسا قانون بنایا ہے کہ قیمتی چیزوں کو توشہ خانے سے اٹھا کر اپنے ڈرائنگ روم میں رکھے، اپنے گھروں میں رکھیں، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اگر بہت زیادہ قیمتی چیز ہے تو اس کو بازار میں فروخت کر لے اور پیسے اپنے ذاتی استعمال میں لائے۔ تو میں اس بنیاد پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب کسی بھی پارٹی کا ورکر ہے دلیل کی بنیاد پر اپنے پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ غلطی نہیں کیا، ہم نے یہ چوری نہیں کی۔ اب دلیل یہ ہے کہ ہم نے بھی کی ہے لیکن اس نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے، دونوں سارے چور ہیں، دونوں برابر ہے۔ لہذا یہ میرا چور زندہ باد اور تمہارا چور مرد آباد کی بنیاد پر یہ سیاست اب مزید نہیں چلے گی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب نئی نسل، خاص کر یوتھ، جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہیں۔ آنے والا دور جماعت اسلامی کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شناز صاحب، یہ
جو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے لی گھڑی یا یوسف رضا گیلانی نے اپنی بیگم کو وہ ہار دے دیا، آپ کے خیال میں یہ کرپشن کی دونوں نے بددیانتی ہے؟ یہ کوئی ایسا مشکل سوال تو نہیں ہے کہ بددیانتی نہیں ہے میں آپ یا سے یہ غلط کام نہیں ہے آسانی یا سے یہ کے لیے سننا کرپشن نہیں ہے. جی ظاہر ہے آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ 20 کروڑ کی چیز 1 کروڑ میں خرید کر اپنی ذاتی پراپرٹی کا حصہ بنا لے؟ آج اپنی قوم سے پوچھے کہ کیا کسی وزیر اعظم کا یہ حق ہے، کسی گورنر کا حق ہے، کسی صدر کا یہ حق ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر قوم کے درمیان کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ بہت ہی غلط کام ہے. اس پر ان سب کو معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہی یوسف رضا گیلانی جب سینٹ کے لیے ووٹ مانگنے آتے ہیں تو آپ کی پارٹی انہیں ووٹ دے دیتی ہے. ایک کرپٹ آدمی کو، ایک بددیانت آدمی کو جماعت اسلامی کا نیک ووٹ پڑ جائے اسمبلی میں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ دیکھیے وہ ہمارے ووٹ کی وجہ سے اپوزیشن کا لیڈر نہیں بنا تھا، آلریڈی ان کی اکثریت تھی، ان کی ووٹ تو دیا نا، میجارٹی تھی. گناہ میں تو شریک ہوئے. تو اگر آپ کے آئین میں ایک چیز لکھا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ اکثریت ہے وہ قائد ایوان بنتا ہے، اس کے بعد جس کی اکثریت ہو تو وہ بنتا ہے اپوزیشن لیڈر. تو آپ زرداری صاحب کو انکار کر دیتے کہ ہم نے اس بددیانت کا ساتھ دیا. پیارے بھائی، یہ ایوان جو ہے نا، اس کے 2 پہیے ہیں، ایک اپوزیشن ہے اور ایک اقتدار میں ہوتے ہیں. تو یہ آج سے نہیں ہے، یعنی جب سے پاکستان کا یہ آئین بنا ہے اس میں یہی طریقہ چلا رہا ہے. جو پہلی پوزیشن کی پارٹی وہ اقتدار میں آ جاتی ہے، دوسری پوزیشن رکھنے والی پارٹی وہ اس میں آتا ہے. لیکن ویسے یہ بتاؤں کہ ان دنوں مجھے خود یوسف رضا گیلانی کے اس عمل کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا تو آپ ووٹ نہ دیتے. یہ یقیناً ہم ضرور سوچتے اس پر، لیکن یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یوسف صاحب کا بھی اس طرح ایک معاملہ ہے.